آج ہم بات کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں، جنہیں قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں طاقت، گھمنڈ اور اللہ کی نافرمانی کا انجام سمجھاتا ہے۔ قوم عاد کا حال۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوئی۔ انہی نسلوں میں ایک قوم اٹھی جسے کہا گیا قوم عاد۔ یہ قوم تھی بہت طاقتور، لمبی قد کاٹھی والی، مضبوط جسم والی، اونچی اونچی عمارتیں بنانے والی۔ قرآن میں آتا ہے کہ اس دور میں ان جیسی طاقتور قوم کوئی نہیں تھی۔ ان کا شہر احقاف کے ریگستان میں تھا، جہاں بہت زیادہ ریت اور پہاڑی علاقہ تھا۔ لیکن اتنی طاقت کے باوجود وہ بت پرستی کرتے تھے، اللہ کو بھول گئے تھے، گھمنڈ میں ڈوب گئے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے سمجھایا، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ شرک چھوڑ دو، ظلم بند کرو، اللہ سے معافی مانگو، اور کہا اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تم پر رحمت اور برکت برسائے گا۔ لیکن قوم عاد نے نبی کا مذاق اڑایا، کہا تم جھوٹ بولتے ہو، اور بولے ہم اپنے دیوتاؤں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہتے تھے ہم پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا۔ حضرت ہود انہیں بار بار سمجھایا، لیکن قوم اور زیادہ ضدی ہوتی چلی گئی۔ سوکھا اور آزمائش۔ اللہ نے پہلے انہیں سمجھانے کے لیے آزمائش بھیجی۔ بارش رک گئی، زمین سوکھ گئی، فصلیں برباد ہو گئیں۔ حضرت ہود نے کہا یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے تاکہ تم سدھر جاؤ، لیکن قوم نے توبہ نہیں کی۔ ایک دن انہوں نے آسمان میں کالے بادل دیکھے۔ وہ خوش ہو گئے اور بولے یہ بادل تو بارش لائیں گے، لیکن وہ رحمت نہیں بلکہ عذاب تھا۔ اللہ نے ان پر بہت تیز، بہت ٹھنڈی، تباہ کر دینے والی آندھی 7 رات اور 8 دن تک بھیجی۔ وہ ہوا لوگوں کو زمین سے اٹھا کر پٹک رہی تھی۔ طاقتور لوگ کھجور کے گرے ہوئے تنوں کی طرح گر گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور جو تھوڑے سے لوگ ایمان لے آئے تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا، اور پوری قوم عاد تباہ ہو گئی۔ ان کی طاقت، گھمنڈ، محل اور عمارتیں سب مٹی میں مل گئے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، طاقت اور مال پر